چیز ہے اسے عطا فرما دے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں اتنا روئی، یہ دعا کرنے کے بعد کہنے لگی میرے اللہ اب میرا معاملہ مخفی نہ رہا، دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ پیارے عزیز بھائیوں، جسے اللہ سے محبت ہو، جسے اللہ سے پیار ہو، جسے اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، وہ اللہ کے سامنے جھکنے کے اندر لذت محسوس کرتا ہے، وہ سجدوں کے اندر لذت محسوس کرتا ہے، وہ اللہ کے گھر میں آنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار اس کے سینے میں، اس کے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے اس وقت تک قرار نہیں آتا جب تک کہ وہ نماز ادا نہ کر لے۔ یہ مومن کی پہچان ہے، وہ بغیر نماز کے رہ نہیں سکتا۔ جب بھی نماز کا وقت ہوگا، کوئی بھی کام ہو، چھوٹا کام بڑا کام، اسے نماز کے بغیر سکون نہیں آتا، اسے نماز کے بغیر اطمینان نہیں آتا۔ ایسے لوگ بھی زندگی کے اندر دیکھے، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، کسی وجہ سے بھول گئے، یا کسی کام کی وجہ سے رہ گئی، یا بیماری تنگی مصیبت کے اندر گرفتار تھے جس کی وجہ سے نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا، تو ساری رات سو نہ سکے، ساری رات بے چینی کے عالم کے اندر رہے، ساری رات یوں لگا جیسے کوئی میرا قیمتی سرمایہ مجھ سے چھین کر لے جا رہا ہو، ایسے لگا جیسے میرا اسباب میرے ہاتھ سے نکل گیا ہو۔ جب بے چینی کی وجہ پوچھی گئی، جب بے قراری کی وجہ پوچھی گئی، تو کہتا ہے کہ زندگی بھر نمازیں ادا کرتا رہا، آج میری اس بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے، یا بے دھیانی کے عالم میں رہا اور عشاء کی نماز ادا نہ کر سکا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مجھے رات کو سکون کی نیند نہیں آئی، رات میں دائیں بائیں کروٹیں بدلتا رہا، ادھر ادھر دیکھتا رہا، مجھے یوں لگا کہ رات سالوں کے برابر ہو گئی ہو، اور یہ سونے والے کتنے اچھے ہیں، میٹھی نیند سو رہے، آرام کی حالت کے اندر ہے۔ جب میں نے غور کیا تو میری روح تڑپ رہی ہے کہ اسے غذا کی ضرورت ہے، اور اس کی غذا مشروبات نہیں ہے، اس کی غذا مال اور دولت نہیں ہے، روح کی غذا سونا چاندی نہیں ہے، روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر بنایا ہے۔ نماز ادا ہوگی تو روح کو سکون ملتا ہے، روح کو قرار آتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، وہ مائیں ہوں، وہ بہنیں بیٹیاں ہوں، وہ کوئی بھی ہو، جسے نماز کی لذت لگ جائے، وہ جب تک نماز ادا نہ کر لے اسے سکون نہیں آتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر آزاد تو نماز پڑھتے ہی پڑھتے تھے، اور باندیاں اور غلام وہ بھی انتہائی عاجزی کے ساتھ نمازیں ادا کرتی کہ اللہ کا رحم اور اللہ کا کرم اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے برکتیں آسمان سے زمین کے اوپر لازوال اور بے شمار اترا کرتی تھی۔ تو میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، انہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا کردار ضروری ہے جنہوں نے یوں زندگیاں بسر کی ہیں کہ وہ تنگی کی حالت میں ہیں، پھر بھی اپنے اللہ کو پکار رہی ہیں، پھر بھی اپنے اللہ کو پکار رہی ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی کے اندر کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عشاء کی نماز ادا کر کے سو گئے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز ادا کریں گے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے میرے بندے، تو نے عشاء کی نماز ادا کی، سو گیا، آرام کی حالت میں چلا گیا، اب فجر کی نماز ادا کر لی ہے، جماعت کے ساتھ آ کر میرے گھر میں آ کر نماز ادا کر لی، اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے گواہ رہنا، یہ تو نے 2 نمازیں با جماعت ادا کی، بدلے میں اللہ نے ساری رات کا عبادت کا اجر و ثواب عطا فرما دیا۔
وہ نمازوں کی لذت کہاں چلی گئی، وہ نمازوں کا ذائقہ کہاں چلا گیا؟ وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جن کے ہاتھوں کے اندر کبھی مصلی نظر آیا کرتا تھا، جن کے ہاتھوں کے اندر کبھی تسبیحاں نظر آیا کرتی تھی، جن کے پاس کبھی نماز کی دولت ہوا کرتی تھی، جن کے گھروں کے اندر سے قرآن کی تلاوت گونجا کرتی تھی، آج وہ قرآن کون لے کر چلا گیا؟ آج وہ قرآن کی تلاوت کون لے کر چلا گیا؟ وہ مصلی کہاں چلے گئے؟ جگہ جگہ پر موبائل نظر آئے گا، موبائل فون نظر آئے گا۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، غلام تو غلام باندیوں نے بھی نماز ادا کر کے دکھائی۔ حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک بازار کے اندر چلا گیا، میں نے وہاں جا کر دیکھا آواز لگ رہی ہے، یہ عورت فروخت ہونے کے لیے بازار کے اندر آئی، بتاؤ کون اسے خریدنے کے لیے تیار ہے؟ حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے میں قریب چلا گیا، میں نے کہا بتا کتنے میں فروخت کرے گا؟ اس نے کہا 7 دینار کے بدلے کے اندر یہ عورت تیرے حوالے کر دی جائے گی۔ حضرت عطا فرماتے میں نے 7 دینار اس کے حوالے کر دیے، اس عورت کو لے کر اپنے گھر میں آ گیا۔ کیسی عورت ہے جو آزاد کوئی نہیں، جو غلام ہے، جو باندی ہے، جو کسی کے حکم کی پابند ہے۔ فرمایا عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، اس نے وضو بنایا، وضو کرنے کے بعد مصلی کی پیٹھ کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہمیں تو سونے سے فرصت کوئی نہیں، ہمیں تو کھیلنے سے فرصت کوئی نہیں، دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے فرصت کوئی نہیں۔ یہ اللہ والی آ کر مصلی پر کھڑی ہو گئی، فرمایا نماز کی نیت باندھ کر یوں رونا شروع کر دیا، قیام کی حالت میں روتی رہی، اللہ کے سامنے آنسو بہاتی رہی۔ فرمایا سجدے میں چلی گئی، سجدے کے اندر بھی بے چینی کا عالم ہے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے، سجدے کے اندر بھی اسی طریقے کے ساتھ اس کی یہ حالت رہی ہے۔ فرمایا جب نماز کو مکمل کر لیا، نماز کو مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے اور رو کر کہنے لگی اے میرے اللہ، تجھے مجھ سے محبت رکھنے کی قسم ہے، میرے حال کے اوپر رحم فرما دے۔ یہ دعا کب مانگی جا رہی؟ جب نماز ادا کر لی۔ یہ دعا کب مانگی جا رہی؟ جب وضو کی حالت کے اندر ہے۔ کب مانگی جا رہی؟ جب اللہ نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ حضرت عطا فرماتے میں اس عورت کے قریب چلا گیا، میں نے جا کر کہا یوں نہ کہے بلکہ یوں کہہ دے اللہ مجھے تجھ سے محبت رکھنے کی قسم ہے۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، تڑپ کر کہنے لگی عطا اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی، اگر اللہ کو مجھ سے پیار نہ ہوتا، وہ مجھے کبھی اپنے سامنے کھڑا نہ کرتا اور تجھے یوں میٹھی نیند نہ سلاتا۔ حضرت عطا فرماتے اس کے بعد چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اوندے منہ ہو کر زمین کے اوپر گر گئی اور بے چینی کے عالم کے اندر اشعار پڑھنے لگی اور کہہ رہی ہے بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، دل جلا جا رہا ہے، صبر جاتا رہا، آنکھوں کے اندر سے آنسو بہ رہے، اس شخص کو قرار کیسے آ سکتا ہے جس کو عشق شوق اور اضطراب سے بے چینی نہیں؟ اے اللہ چیز ہے اسے عطا فرما دے۔ حضرت عطا فرماتے اتنا روئی، یہ دعا کرنے کے بعد کہنے لگی میرے اللہ اب میرا معاملہ مخفی نہ رہا، دنیا والوں کے سامنے میرے اللہ مجھے اٹھا لے۔ اس مصلی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اسی حال کے اندر کلمہ شہادت پڑھا اور دنیا سے روح پرواز کر گئی۔ یہ میری ماں بہن بیٹی ایک باندی ہے، غلام ہے، جو راتوں کے وقت میں یوں اپنے اللہ کو پکار رہی ہے۔ آزاد ہو اپنی زندگی کی مالک ہوتی ہے، کام کرے نہ کرے سو جائے کوئی اٹھانے والا نہیں، غلام ہو تو ذمے کام ہوتے ہیں، لیکن اس بچی نے، اس بہن بیٹی نے اس حالت میں بھی اللہ کو راضی کر کے دکھایا۔ تو میری ماں بہنوں بیٹیوں آواز لگاؤ اپنے گھر میں، یہ زمانہ فتنوں کا فسانہ،
یہ دور فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے۔ اللہ نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی میں جو کمی کوتاہیاں ہیں میرا مالک ان کمی کوتاہیوں سے درگزر کے فیصلے فرمائے۔